جاؤں میں اے میرے شاہ تیرے در پہ آ کے کھڑا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، تیری بھیک پر مجھے ناز ہے، آقا تیری بھیک پر ہی پلا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بابا سے بلند درود پاک پڑھی کوئی خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ. تمام بیٹھنے والے حاضرین اللہ رب العالمین نے جسم کے اندر جان منہ کے اندر زبان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا فرمائی ہے. تو جس محبوب کے صدقے اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، ذرا منہ ہلا کر زبان سے اس محبوب پر درود پڑھیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے درود پڑھ رہے ہیں، مدینے میں سرکار درود سماعت فرما رہے ہیں. مل کر بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ. جو ان کے ذکر کی یہ محفل کو سجائے بیٹھے اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے. اور کوئی کہہ گیا آ کر کے
کانوں میں ادب سے بیٹھ وہ محفل میں آئے بیٹھے نظر سے دیکھ وہ سرکار آئے بیٹھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حمد و صلوات اللہ وعدہ وعدہ شاہ احسان و کرم خلاق عالم میں مجھے اور آپ اور سب کو اپنے پیارے محبوب کے ذکر میں جمع فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بروز قیامت ہمیں اسی طرح سرکار کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے اللہ رب العالمین کا اللہ تعالیٰ سر کروڑ احسان و شکر ہے کہ خلاق عالم نے یہ مبارک رات مبارک برکتیں مبارک وقت میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ کی مخلوق میں ویسے تو بہت ہیں کہ کسی کا وقت کہیں ضائع ہو رہا ہے کسی کا وقت کہیں ضائع ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ بیٹھنے والوں کا وقت اللہ اس کے رسول کے ذکر میں شمار ہو رہا ہے بابا زبان اچھے واسے فرمائی سبحان اللہ اللہ رب العالمین کا اللہ تعالیٰ احسان و کرم ہے کہ خلاق عالم نے اپنے ذکر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ محفل مبارکہ عبدالقیوم بھائی محمد فہیم بھائی دیگر ان کے برادران کی امشیرہ بہن کی سالانہ برسی کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ذکر کے صدقے ان کی امشیرہ کی مغفرت و بخشش فرمائے اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ہم جو اللہ کی زمین پر زندہ ہیں اللہ تعالیٰ قدم پر ہمیں بھی اپنا ڈر اپنا خوف عطا فرمائے اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ احسان و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی مخلوق میں پیدا فرمایا ہے تھوڑا سا ڈیلے اس کا کم کریں تو باریک باریک آواز کو ڈیلے اللہ رب العالمین کا اللہ تعالیٰ احسان و شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی مخلوق میں پیدا فرمایا مخلوق میں انسان بھی ہے جانور بھی ہے درندے بھی ہے نباتات بھی جمادات بھی درخت بھی پہاڑ بھی پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں پیدا فرما کر ایک اور احسان فرمایا کہ مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات یعنی انسانوں میں پیدا فرمایا ہے اب سبحان اللہ فرمائیے مجھے آواز اللہ کے رسول کا ذکر ہے آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے آئے ہیں رسول اللہ کے ذکر میں سبحان اللہ کہہ کر اپنا درخت جنت میں لگوائیے میں آپ کو حدیث سناؤں آپ مجھے داد دیں سبحان اللہ کہہ کر تاکہ اللہ کی بارگاہ سے میری بھی جھولی بھر جائے اللہ کی بارگاہ سے آپ کی بھی جھولی بھر جائے تھوڑا ماحول بنا کر رکھیں اپنی آواز بلند کرتے رہیں موجودگی کا اظہار ہو تاکہ انشاءاللہ محفل چلتی رہے مجھے سانس ملتا رہے گا سانس چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے کرم دونوں پر نازل ہوگا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا کرم یہ فرمایا کہ مجھے اور آپ کو مخلوق میں پیدا فرمایا دوسرا احسان و کرم اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ مخلوق میں اگر چاہتا تو وہ جانور بنا دیتا مخلوق میں وہ چاہتا تو درخت بنا دیتا مخلوق میں وہ چاہتا تو دریا بنا دیتا پانی بنا دیتا پہاڑ بنا دیتا لیکن اس کا کرم ہے ساری مخلوق میں افضل انسان ہے اسی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے یہ ہے اللہ کے دو احسان تیسرا احسان اللہ رب العالمین کا یہ ہے پہلا احسان کے مخلوق میں پیدا کیا ہے دوسرا احسان اللہ رب العالمین کا یہ کہ انسانوں میں پیدا کیا تیسرا اللہ رب العالمین کا احسان و کرم یہ ہے کہ انسان تو بہت ہیں یہودی بھی اللہ کی مخلوق ہے عیسائی بھی ہندو بھی کافر بھی لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں ہمیں پیدا فرما دیا مسلمان کے گھر میں رب نے پیدا فرمایا تیسرا احسان ہے پھر رب نے احسان فرمایا چوتھا احسان میرے رب نے یہ کیا مسلمانوں کے گھر تو بہت ہیں کوئی کس مذہب کا ہے کوئی کس فرقے کا ہے اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے
یہ رب کائنات کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ مخلوق میں پیدا فرمایا، مخلوق کے بعد انسانوں میں پیدا کیا، پھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس نبی کی امت میں کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی دعائیں فرماتے ہیں، اس نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کی امتی بننے کے لیے حضرت ابراہیم بھی دعا فرماتے ہیں، اس نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں، حضرت آدم، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کا امتی بننے کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلاموں توجہ کرنا، حضرت موسیٰ نے کہا میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ جو تو نے رسول اللہ کو امت دی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ امت مجھے عطا کی جائے جو امت تو نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر سرکار کی امت کے فضائل پڑھے، توجہ ہے آپ کی، سرکار کی امت کے فضائل پڑھے ہمارے تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ سرکار کی امت آئے گی، 2 رکعت نفل پڑھے گی، پوری رات کا ثواب ملے گا، 1 روپیہ صدقہ کرے گی 70 گنا زیادہ ملے گا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یعنی ایک عمل کریں گے 70 گنا بڑھ کے ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے، حضرت موسیٰ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے مولا ایک کام کر، اس امت کو میرا امت بنا دے، میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو میں نے اپنے مصطفیٰ کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، میں نے اس کے لیے رکھا جو آخری میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، چند دنوں بعد پھر اپنی کتاب جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تورات، حضرت موسیٰ پھر اس کو پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے پھر جستجو پیدا ہو گئی، سرکار کی امت کے فضائل پڑھے، پہلے اپنی امت کے پڑھے کہ بنی اسرائیل کی امت کو 1000 سال ملی، 800 سال 900 سال کی عمر، فرمایا کہ ایک امت ایسی بھی آئے گی جس کی عمر 70 سال ہوگی، 80 سال 100 سال 60 سال، لیکن عمل 60 سال کے ہماری 1000 سال کی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ جو وہ 60 سال کی عمر میں عمل کریں گے اس کے ایک طرف ہے، 1000 سال کی عمر والے کے عمل ایک طرف ہے۔ حضرت موسیٰ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، حضرت موسیٰ نے کہا میرے مولا ایک کام کر، ان کو میرا امتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے موسیٰ، ہم نے تمہیں منع کر دیا ہے، ہم نے انہوں مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا ہے، وہ میرے مصطفیٰ جو آخری میں آئیں گے۔ اب سننا حضرت موسیٰ کا جملہ، جس کو مصطفیٰ کا امتی ہونے پر فخر ہے ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، جملہ سنو، جملہ پسند ہے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے 2 مرتبہ منع کیا، فرمایا موسیٰ بار بار مت کہو، ہم نے ان کو مصطفیٰ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ نے تورات کو بند کر دیا اور بند کر کے کہا میرے مولا اگر ان کو میرا امتی نہیں بناتا تو مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ تھوڑا سا حضرت موسیٰ نے کہا مولا اگر ان کو نہیں بناتا تو ایک کام کر، مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم تو تمہیں نبی بنانا چاہتے، فرمایا نبی نہیں بننا چاہتا، میں تیرے نبی کا امتی بننا چاہ رہا۔ حضرت موسیٰ جیسا نبی میرے نبی کا امتی بننے کے لیے خواہش پیدا کرے، اور سنیو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے پیدا ہی مصطفیٰ کے غلاموں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ لائٹ آئی ہے، چین کریں جلدی سے۔ اب اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی دعا کرتے رہے، بحیرہ راہب کو دیکھے عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، زندگی بھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب انجیل اس کو پڑھتا رہا اور زندگی بھر خواہش پیدا کرتا رہا کہ اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے تاکہ اس نبی کو میں دیکھ لوں، اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کی امت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ نے اس کو موقع نصیب نہیں فرمایا، وہ جستجو کرتے کرتے دنیا سے چلے گا۔ بحیرہ راہب کو دیکھیے، زندگی گزار دی اس نے انتظار کرتے کرتے، لیکن رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوا، امت میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ کا امتی بن کے گزر گیا، لیکن چونکہ میرا نبی جب سب سے افضل ہے نا تو میرے نبی کی امت بھی سب سے افضل ہے، میرے نبی کا دین بھی پھر سب سے افضل ہے، میرے نبی کا قرآن بھی سب سے افضل ہے، میرے نبی کا اسلام بھی سب سے افضل ہے، اور میرے نبی کا بابا عبداللہ بھی سب سے افضل ہے، میرے نبی کی ماں آمینہ بھی سب سے افضل ہے۔ وہ نبی جب سب سے افضل ہے تو جو چیز اس سے ٹکرائے گی، جو چیز رسول اللہ سے نسبت رکھے گی وہ چیز بھی افضل ہوگی۔ نالین مبارک چپل تو ہر نبی نے پہنی ہے، لیکن جو نالین برکت والی میرے مصطفیٰ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔
گلے میں چادر تو ہر نبی نے رکھی ہے، لیکن جو چادر مصطفیٰ نے رکھی ہے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بال تو اللہ نے ہر نبی کو دیے ہیں، لیکن جو بال کی برکت مصطفیٰ میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ یہ مقام ہے میرے دوستوں بزرگوں، لیکن ہم نے اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر رکھا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، جو مقام اللہ نے رسول اللہ کی امت کو دیا ہے، ساری دنیا چھان مارو وہ مقام تمہیں نہیں مل سکتا ہے جو مصطفیٰ کی امت کو میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کے بولنا سبحان اللہ اچھی بات سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نے انہیں روکا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی نا، ہم نے تو کوئی کیا بولتے منتیں نہیں مانی، ہم نے تو کوئی چادر چڑھاوے نہیں چڑھائے۔ ہم تو پیدا ہوئے، گھر والے جا کے مسجد سے امام صاحب کو بلا کے لائے، اس نے آ کے اذان دی، کہا بیٹے مبارک ہو تو مصطفیٰ کا امتی بن کے دنیا میں آیا ہے۔ ہمیں تو بلا وجہ فری میں کے اندر مصطفیٰ کی امت میں شامل ہونا نصیب ہو گیا، لیکن انہوں نے، میرے آقا نے تو ہمیں اپنا امتی بنا لیا ہے۔ بس دیر اس چیز کی ہے کہ ہم کب سچے سرکار کے امتی بنے، بس انتظار اس چیز کا ہے۔ انہوں نے تو ہمیں قبول کر لیا اپنی امت کے اندر، لیکن اب ہمیں اس کا انتظار ہے کہ ہم کب سچے ان کے امتی بنیں گے۔ صحابہ کرام بھی سرکار کے امتی تھے یا نہیں تھے؟ مجھے بتاؤ کیسے اشاروں پر چلتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کو دیکھے نا، آج اگر کوئی باپ، اللہ نہ کرے کسی کا باپ سرکار کی گستاخی کر دے، اہل بیت کی گستاخی کسی اور کی کر دے اور بیٹا مار دے تو لوگ فتوے لگاتے ہیں علاقے والے، تجھے پتہ نہیں باپ کو مارا، یہ دین ہے، یہ کوئی دین سکھاتے ہیں، یہ فلاح ہے، یہ ٹھکانہ ہے، باپ کو ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے کہا بیٹا حدیث پڑھے گا تو تجھے پتہ چلے گا دین کیا چیز ہے، غیرت کیا چیز ہے، تمہیں کیا خبر اس چیز کی ہے۔ میں نے کہا باپ کو مارنا کہاں کا دین ہے؟ میں نے کہا آؤ حدیث مبارکہ، ابو بکر صدیق کے والد گرامی ابو قحافہ جب ایمان نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں تھے، سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کر دی، ابو بکر صدیق نے کھچا کے چماڑ دی، اپنے باپ کے منہ کے بل نیچے گرا دیا۔ ابو بکر ایمان ہے نا، رسول اللہ کا صحابی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ماں بعد میں، باپ بعد میں، ہر چیز بعد میں ہے، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، افضل مصطفیٰ کی ذات ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ تیرے اندر ادب نہیں ہے تو تیرے کعبے کے چکر بھی تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے، تیری مسجد کے سجدے تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور بندہ گناہگار بھلے ہو مصطفیٰ کا غدار نہیں ہونا چاہیے، رسول اللہ کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے۔ کہ گناہگار ہو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، میرے آقا کا غدار ہوگا تو ساری زندگی پر اس کی کوپ پر مار دیے جائیں گے۔ صدیق اکبر نے اپنے والد صاحب کے منہ پہ چماٹ مارا کھچا کر، مقدمہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلاؤ میرے ابو بکر صدیق کو، فرمایا مجھے پتا ہے ابو بکر کبھی غلط نہیں مار سکتا ہے، یہ گارنٹی میرے رسول دے رہے، فرمایا مجھے پتا ہے میرا ابو بکر کبھی غلط نہیں مار سکتا، بلاؤ ذرا میرے ابو بکر کو، ابھی فیصلہ ہوگا۔ صدیق اکبر کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا، ابو بکر نے کہا میرے مرشد یا رسول اللہ میں حاضر حکم فرمائیے، فرمایا ابو بکر میں نے سنا تو نے اپنے باپ کو مارا؟ جی آقا بالکل مارا۔ کیوں مارا؟ آقا آپ کی شان میں بک بک کر رہا تھا۔ ایمان غیرت پیدا کرنا، بول تو صحیح سبحان اللہ اونچی آواز سے، غیرت پیدا کر، ایمان پیدا کر اپنے اندر۔ کہ رسول آپ کی جان میں بگ بگ کر رہا تھا، میرے ہوتے ہوئے آپ کی گستاخی کرے، باپ ہو اپنے گھر کا ہوگا، مجھے برداشت نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ صدیق اکبر سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر نا میرے پیارے یار آئندہ اپنے باپ کو نہیں مارنا۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا آقا اچھا غلطی ہو گئی اپنی اٹھاؤں گا، سنا ابو بکر صدیق کا جملہ، ایمان ہو تو اسے ہو، غیرت ہو تو یہ ہو۔ صدیق اکبر سے میرے مصطفیٰ نے کہا ابو بکر آئندہ اپنے باپ کو نہیں مارنا۔ ابو بکر نے کہا آقا میرے باپ کی قسمت اچھی ہے کہ میرے پاس تھپڑ تھا، اگر تلوار ہوتی نا تلوار، اس کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا اور آپ کے قدموں میں ڈال کر کہتا تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ فرمایا آقا باپ کی قسمت اچھی ہے کہ تلوار نہیں تھی میرے ہاتھ میں۔ اب مجھے بتائیے یہاں پہ اگر گستاخی کرے اس کو مار دے، بچہ باپ کو مارے تو لوگ کتنا جینا حرام کر دیتے، لو جی یہ عجیب بچہ پتہ نہیں کس مولوی صاحب کے ساتھ رہ رہا، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ گیا، باپ کو چماٹ مار دیا۔ میں نے کہا بیٹا باپ بعد میں نبی پہلے، بول تو صحیح نا سبحان اللہ اچھی بات۔
باپ بعد میں، رشتہ دار بعد میں، خاندان بعد میں، ماں بعد میں، ہر چیز بعد میں ہے، سب سے اول جو ہے وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ اگر ہر مقام پر رسول اللہ کو پہلے سمجھو گے تمہارا ایمان کامل رہے گا، ورنہ دنیا کی محبت دل میں بٹھاؤ گے، اس کی محبت، نبی سے ٹائم ملا تو محبت کر لی، ورنہ نہیں، ایسا بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ فتح 2812 پہلا رکوع جا کے پڑھ لینا گھر میں ترجمے کے ساتھ، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب تک دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے بندہ کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ اور میں تو اس نسبت کا اور اس دماغ کا آدمی ہوں کہ جو میرے نبی کا ادب نہ کرے، میں انسان کو اس کو جانور بھی نہیں سمجھتا ہوں، وہ جانور سے بھی بدتر چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور بھی میرے مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں، جانور بھی رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں۔ پڑھو بخاری شریف کی حدیث، میرے نبی کا صحابی ہے، نام ہے حضرت سفینہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت سفینہ۔ قافلے کے ساتھ جنگل سے جا رہے تھے، قافلہ آگے نکل گیا، وہ صحابی پیچھے رہ گئے۔ اب جنگل کے اندر شیر ہوتے ہیں نا، حضرت سفینہ کے سامنے شیر آ گیا۔ اب میرا اور آپ کے جیسا ہوتا وہ تو بندے کا بھائی سانس خوش ہو جائے، شیر کو دیکھ کر لو جی وہ قافلہ نکل گیا، میں تو پھنس گیا اکیلا، اب یہ چیچڑے کھوٹڑے کر دے گا، کھا جائے گا۔ لیکن وہ تھا مصطفیٰ کا صحابی، اسے سرکار کی محبت پر یقین تھا کہ میں اگر اکیلا ہوں تو کیا ہوا، جنگل میں میرا لجپال مصطفیٰ میرے ساتھ ہے نا، اور مجھے کوئی پریشانی نہیں، جس کا کلمہ پڑا ہے وہ مدینے والا میرے ساتھ ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر آ گیا، ایسے منہ کھول کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت سفینہ جو صحابی تھے نا، شیر کا کان پکڑ کے موڑ دیا۔ بابا تھکے ہو تو گھر چلے جاؤ، نہیں تو بہت تو صحیح نہ، کان پکڑ کے شیر کا موڑا، شیر کا کوئی کان موڑ سکتا ہے؟ صحابی ہے، کان پکڑ کے موڑا، اور کان پکڑ کے موڑ کر کہا تجھے نہیں پتا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، تجھے خبر نہیں میں مصطفیٰ کا امتی؟ جب اس صحابی نے اتنا کہا، پڑھو حدیث پاک، شیر نے سرکار کا نام سنا سر جھکا لیا۔ میں نے کہا سامنے سرکار نہیں کھڑے، سرکار کا امتی کھڑا ہے، اس نے نام مصطفیٰ کا لیا ہے، جانور نے سر جھکا لیا، اور جانور کے سامنے مصطفیٰ کا نام لو وہ ادب سے سر جھکا لیتا ہے، اگر مصطفیٰ خود سامنے آ جائے تو جانور کتنا ادب کرنے والا ہے نا۔ اگر وہ جانور سرکار اس کے سامنے آ جائے تو مجھے بتاؤ وہ کس قدر ادب کرے گا۔ حضرت سفینہ نے کہا بھائی میں سرکار کا نوکر ہوں، سرکار کا غلام ہوں۔ حدیث پاک میں آتا کہ شیر نے ان کی قمیض پکڑی، منہ سے قمیض پکڑی اور کہا کہ میں آپ کو آپ کے قافلے تک چھوڑ کر آؤں گا، کہ ایسا نہیں کہ دوسرا شیر آپ پر حملہ کر دے، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ میں نے کہا بیٹا اگر کسی جانور کے سامنے سچے دل سے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس مصطفیٰ کا نام لے، خدا کی قسم تیرے نام لینے میں دیر تو لگ سکتی ہے، مدینے سے مصطفیٰ کے کرم فرمانے میں دیر نہیں لگ سکتی ہے، لیکن یہ کب ہوگا جب آپ کا تعلق سرکار سے مضبوط ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ادھر کی ہوا تو ادھر، ادھر کی ہوا تو ادھر، ایک طرف یک رنگی دو رنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، کہ سراسر موم ہو جائے، سراسر سنگ ہو جائے، ادھر کی ہوا بھی پکڑو ادھر کی ہوا بھی نہیں بابا، ایک ہوا لو وہ ہوا مصطفیٰ کے مدینے کی ہے، ایک ہوا رخ اپنا مدینے کی طرف کرو، نہ اس کی طرف نہ اس کی طرف، چہرہ مصطفیٰ کی طرف کرو، اور جب آپ کا چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوگا، آج چہرہ تو مصطفیٰ کی طرف کر لے اور مر کے قبر میں جائے گا مصطفیٰ کا چہرہ تیری طرف ہو جائے گا، اور ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ۔ میرے دوست و بزرگوں تعلق رسول اللہ سے مضبوط بناؤ، میرے آقا سے محبت کرو۔ رات ہماری مسجد کے اندر نواز صاحب آئے کراچی سے، اس نے ایک بات کی بڑی پیاری لگی، کیا؟ انہوں نے کہا سرکار سے محبت کرو، کسی سے پوچھ کر نہیں، ٹوٹ کر، پوچھ کر محبت نہیں کی جاتی، ٹوٹ کر محبت کی جاتی ہے، اور یہ بھی کوئی محبت ہے؟ امی جی محفل ہو رہی ہے، محفل میں چلا جاؤ، او بابا جی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ماں کا ادب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ تجھے اجازت نہ دے تو مت آنا محفل کے اندر، ماں بولے نا بیٹے پہلے میری خدمت کر، محفل چھوڑ دے اس کی خدمت کر، جو ثواب تجھے وہاں نہیں ملے گا وہ تیری ماں کی خدمت کرنے سے اللہ تجھے عطا فرمائے گا، جو تجھے محفل میں نہیں ملے گا، میں اٹھائے لوٹے بستر رائے پر نکل جاؤ، چلوں پہ نکل جاؤ، ماں باپ گھر میں بیٹھے انتظار میں کہ ہماری خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میں نے کہا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے نا کتنی عبادت کر تیرا رب بھی تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا۔
یہ میرے آقا کا فرمان ہے، حدیثیں پڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا من رضی ربی فی رضی الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہے اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور جس کا باپ اس سے ناراض ہے تو وہ بندہ یہ بھی یقین رکھے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ ماں باپ گھر میں خدمت کے محتاج ہے کہ ہماری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، بچے باہر جلسے کرتے پھر رہے ہیں، نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، محفلوں میں پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، اور بابا جی ایک چکر چھوڑ گھر میں بیٹھ ان کی خدمت کر، خدمت میں اللہ تجھے حج کا ثواب بھی دے گا، جہاد کا ثواب بھی دے گا، محفل کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور پیچھے والوں بولنا سبحان اللہ اونچی آواز سے یار، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ماں باپ کی قدر کرو، جن کے ہیں ان کو لکھ مبارک ہو، جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر پہ جا کر سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھ کر باپ کو اس کا ثواب یا ماں کو پیش کرے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی برکت سے، پڑھنے کی برکت سے جن کے لیے پڑھا ہے ان کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ اب میں اولاد ہوں، میرا باپ مر جائے، میری ماں مر جائے تو میں ان کو فاتحہ نہیں پڑھ سکوں تو مجھے اولاد ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے کھلایا پڑھایا اتنا کچھ کیا، سب کچھ مجھے میرے ماں باپ نے پالا، اور میں ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کر سکوں تو میرے اوپر لعنت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اولاد ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنے ماں، آج لوگوں کا حال دیکھیں نا، باپ مر جائے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ مسجدوں کے دروازے پٹ رہے ہوتے، مولوی صاحب کے گھر کے دروازے بجا رہے ہوتے، ابے بھائی کیا ہو گیا کہ میرا باپ مر گیا، جنازہ پڑھاؤ۔ باپ تیرا مرا، مولوی صاحب کا مرا، بیٹا تو ہے تو خود جنازہ پڑھانا، ہمارا تو کام ہے جنازہ پڑھانا۔ مولوی صاحب اگر جنازہ پڑھاتے تو کون سا تیر مارا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل حق کیا ہے؟ باپ مرے تو بیٹے کو حکم ہے میرے مصطفیٰ کا بیٹا جنازہ پڑھائے۔ کیوں؟ کہ بیٹا جس دل سے باپ کے لیے دعا کرے گا نا وہ مولوی صاحب نہیں کرے گا۔ ماں کا انتقال ہو، بیٹے کا حکم ہے بیٹا جنازہ پڑھائے۔ کیوں؟ کہ جس دل سے رو رو کر بیٹا اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا وہ مولوی صاحب نہیں کرے گا۔ تو میرا رب رونے والوں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے نا یار۔ تو خود سیکھو، بیوی کا انتقال ہو شوہر پڑھائے، اور ماں کا انتقال ہو تو شوہر پڑھائے بیوی کا، اگر شوہر نہیں پڑھا سکتا تو بیٹا پڑھائے، باپ کا انتقال ہو تو بیٹا پڑھائے جنازہ، بہن کا انتقال ہو بھائی پڑھائے، تاکہ مرنے والوں کو بھی یہ سکون ہو سکے کہ ہم جن کو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے ہمارا جنازہ پڑھا کر ہمیں بخشوا دیا، تاکہ وہ آگے جا کے سکون سے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے میں ہر جلسے کے اندر، ہر محفل کے اندر یہ پیغام لازمی دیتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو سرکار کا دین پڑھاؤ، یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ اس دور کی ضرورت ہے، دین مصطفیٰ پڑھانا۔ دنیا پڑھاؤ، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، جو چاہے بناؤ۔ میں نے یہ اللہ کے رسول کے منبر پر بیٹھا ہوں، ایسے ایسے لوگ بھی دیکھیں، ایسے ایسے لوگ کہ جنازہ اندر رکھا ہے باپ کا یا ماں کا، مسجد کے اندر باہر بچہ کھڑا ہے، لوگ آ رہے ہیں سلوٹ مار رہے ہیں، بھائی صاحب یہ کون ہے؟ کئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، باہر کے جگ مار رہے ہیں، کیا کروں جنازہ پڑھنا نہیں آتا مجھے، پروفیسر ہے یونیورسٹی کا، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ اس کی تنخواہ ہے، باپ کا جنازہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو مجھے بتاؤ اس باپ کو قبر میں ٹھوٹے پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ تو نے اس کو سکھایا کیا دنیا کیا؟ ماں باپ سے قبر میں سوال ہوگا، اس کا قیامت میں سوال ہوگا، اپنی اصلاح کر لو خدا کی قسم، مرنے سے پہلے یہ زندگی ہے، یہ مولد ہے، اللہ کا انعام ہے، مرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ کو ہاتھ نہیں آئے گی۔ ماں باپ جن جو گھر کے سرپرست ہیں، قیامت کے دنوں قبر میں ان سے سوال ہوگا، بتاؤ تم نے پیچھے والوں کو کیا سکھایا ہے؟ تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ہم نے ڈاکٹر بنایا تھا، ہم نے انجینئر بنایا تھا، ہم نے دنیا کا ڈاکو بنایا تھا، ہم نے وکیل بنایا تھا چوری کر کے لوگوں کا پیسہ کھایا، ہم نے اس کو جج بنایا تھا کہ غلط فیصلے کر کے لوگوں کا حق حرام کھائے، کیا جواب دو گے وہاں پر؟ کچھ بھی جواب نہیں ہوگا، وہی وہاں پر کامیاب ہوگا جن کی اولاد پیچھے رسول اللہ کا دین پڑھ کر اپنی اولاد کو حافظ عالم بنا کر چھوڑ کر گئے، وہ جا کے ٹھاٹ بار سے قبر میں سو رہے ہوں گے، فرشتے جب پوچھیں گے بتا تو کیا کر کے آیا ہے، وہ سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتا ہے عمل تو کچھ نہیں ہے، صرف اتنا کر کے اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کے دین کا حافظ بنا کے آ گیا، اور میرے پاس عمل کچھ نہیں ہے، اپنے بیٹے کو عالم بنا کر آیا ہو، اپنے بیٹے کو سرکار کے مصلی کا وارث بنا کر آیا ہو، جب وہ قبر میں یہ جواب دے گا تو بتاؤ اس کو عذاب ہوگا؟
اور کم سے کم اپنی اولاد کو نماز پڑھنا بھی سکھاؤ، نماز کا پابند بھی کرو، کیونکہ نماز کے اندر بندہ جب پڑھتا ہے نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی، کیا مطلب؟ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، میری ماں میرے باپ دونوں کو بخش دے۔ تو میں نے کہا وہ ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کرے نہ کرے تو کم سے کم اپنی بچوں کو نماز سکھاؤ، 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، ہر نماز میں دعا کریں گے ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، اور 5 ٹائم تیرے لیے دعا کرے گا۔ نہ جانے اللہ کب بچے کی صدا قبول کر لے، ماں باپ کی اللہ مغفرت اور بخشش فرما دے۔ تو اس کو سکھاؤ نماز، فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، زیادہ نوافل نہ پڑھے، کم سے کم 5 ہی نماز پڑھے، اور کم سے کم 5 نمازوں میں پڑھے گا۔ ہر 2 رکعت میں تحیات پڑھتے ہیں نا، 4 رکعت میں رب اجعلنی پڑھتے ہیں نا، تو مجھے بتاؤ ظہر کی 12 رکعت ہے، 12 رکعت کے اندر ایک 4 رکعت میں پڑھی ایک رب اجعلنی، پھر 4 فرض میں پڑھی کتنی ہو گئی؟ فرض کے بعد اور سنت میں پڑھی رب اجعلنی کتنی ہو گئی؟ 2 نفل میں کتنی ہو گئی؟ ایک نماز میں 4 مرتبہ تیرے لیے بخشش کی دعا مانگے گا۔ اب خود فیصلہ کرو کہ 5 نمازیں پڑھے گا تو کتنی دفعہ وہ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگے گا۔ تو کم سے کم اگر دین نہیں پڑھا سکتے، اس کو اس طرف نہیں لا سکتے، تو کم سے کم خود بھی نماز پڑھو، اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ۔ ہم معراج کی محفلیں بڑی سجاتے ہیں کہ میرا آقا کی معراج ہے، سرکار کا اللہ کا دیدار کر کے آئے، یہ ہے وہ ہے، بابا سب کچھ ہے، کبھی نماز کا بھی پوچھا ہے؟ یہ نماز کہاں سے آئی ہے؟ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں مہمان بن کے، آپ مجھے نوازیں گے تو یہ میرا تحفہ ہوگا نا، رشوت ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تحفہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کو رب نے بلائے اللہ مقام پر، سب نیچے، مصطفیٰ اوپر گئے، اللہ نے تحفہ دیا، کیا دیا؟ سب سے بڑا تحفہ تو یہ ملا کہ اپنا دیدار مصطفیٰ کو کرا دیا۔ پیچھے والوں بولو تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، یار زور سے اچھی بات، اپنا دیدار کرا دیا، سب سے پہلا تحفہ۔ اور دوسرا تحفہ کیا دیا؟ 50 نمازیں۔ پھر یہاں سے بھی عقیدہ آپ کو دے دوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی قبرستان جاتے ہو، مزاروں پہ جاتے ہو، آستانوں پہ جاتے ہو، تو مزار والے کیا دیتے ہیں؟ کوئی تمہیں فائدہ نہیں دیتا، اللہ سب کچھ کرنے والا، میں نے کر لیا۔ جا چلا جا سامنے سے، کیوں حضور کی امت کو گمراہ کرتے ہو؟ اور نہیں پڑھا ہوا تو جا کے پڑھنا قرآن، نہیں پڑھا ہوا تو حدیث پڑھ جا کے، نہیں پڑھنا آتی تو ہمارے پاس ہم تجھے دکھائیں کھول کر۔ عجیب تماشا ہے، مزار پہ نہیں جاؤ، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، بھائی جو جا رہا اس کا اپنا مسئلہ۔ اچھا کیا مسئلہ؟ جائیں گے تو اللہ قرآن میں فرماتا قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا یو آر رائٹ، پرفیکٹ، بالکل صحیح، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو بولا جاتے کیوں کوئی کام نہیں آئے گا؟ میں نے کہا بیٹا تیرے تو کوئی کام نہیں آئے گا، تو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، تو کون کام آئے گا تیرے؟ تو مانے گا تو کوئی کام آئے گا نا۔ اور ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو بھی مانتے ہیں، سرکار کے بچوں کو بھی مانتے ہیں، سرکار کی بیویوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، آواز تگڑی ہونی چاہیے، تگڑی، محشر کا میدان ہوگا، سرکار بھی آواز لگا رہے ہوں گے، آ جاؤ میرے غلاموں دامن رحمت میں نے کھول دیا، آ جاؤ میرے غلاموں، آ جاؤ تمہارے دامن رحمت کھول دیا ہے۔ سرکار بھی آواز لگائیں گے، میرا بغداد کا غوث اعظم بھی آواز لگائے گا، لاہور کا داتا بھی آواز دے گا، اجمیر کا خواجہ بھی آواز دے گا، پاک پتن کا فریض بھی آواز دے گا، کوٹ مٹھن کا فریض بھی آواز دے گا، سیون کا کلندر بھی آواز دے گا، عبداللہ شاہ غازی بھی آواز دے گا، میرے مرشد گرامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی بھی آواز دے گا، سارے ولی آواز دیں گے۔ اور میں نے کہا سنیو، تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں محشر کے میدان میں ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوگی، اگر کوئی آواز نہ لگائے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حیدرآباد والوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں تو قیامت میں بخشوانے کے لیے میرے حیدرآباد کا اکیلا سخی کافی ہے۔ مزہ نہیں آ رہا، آپ تھکے کیوں بیٹھے بابا؟ بول تو صحیح نا سبحان اللہ یار، مجھے پتہ نہیں زور کتنا لگ رہا، تھوڑا سا زور تو بھی تو لگا نا بابا سے بلند بولو سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا اگر کسی کی آواز نہیں دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے تو ہمارا سخی کافی ہے بابا۔ ہاں ہمارے حیدرآباد کی
جان میرے حیدرآباد کا مالک میرا سخی ہمیں بخشوانے کے لیے کافی ہے، اور بابا جایا کرو سخی کی بارگاہ میں اور جا کر پھول بھی چڑھایا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، مولا ہم تو گناہگار ہیں، سخی تو تیرا پیارا ہے نا، ہم گناہگار ہیں، ہم چل کر آ گئے ہیں، مولا سخی سے نہیں مانگ رہے، مانگ تجھ سے رہے ہیں، لیکن بیچ میں وسیلہ ہم نے سخی کو بنا دیا ہے، اس کے وسیلے سے کرم فرما، خدا کی قسم یقین سے مانگ، سخی کوئی عام نہیں ہے، میرے غوث اعظم کا بیٹا، کوئی عام ہستی نہیں سمجھنا، سخی کو پورے حیدرآباد کو سنبھالا ہوا ہے، سیدنا سخی عبدالباقی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قبر کے اندر ہاتھ اٹھائیں گے، اوپر سے تو دعا کر رہا ہے، اندر سے سخی دعا کر رہا ہے، تیری دعا ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بیڑا پار سخی کے صدقے پہلے ہی فرما دے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ اچھا ہاتھ اٹھائے نا جو تھک گئے ہیں۔ اب بتاؤ گھنٹے بعد بھی تم تھک گئے تو میں کیا کروں تمہارا بتاؤ؟ اب کیا کروں میں آدھی گھنٹے کے بعد میں اتنا جوش لگا کر تمہیں تیار ہو، پھر تمہارا یہ حال ہے، اور بابا جوش میں نہیں بیٹھو، ہوش میں بیٹھو۔ آئیے میرے دوستو بزرگ، اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، معراج کی رات 50 نمازیں دی اللہ نے، بات یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر والے کچھ نہیں کرتے، میں نے کہا میری بات سن، میں کچھ نہیں چھیڑتا، کوئی کسی بھی فرقے کا بیٹا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، میری بات سن، اتفاق ہو تو یس کرنا، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، دل اپنا اپنا مان نہیں مان، بات کرنے لگا حدیث پاک کی، لیکن توجہ سے سننا، سبحان اللہ بولو نہ بولو تمہاری مرضی، لیکن بات میرا پوائنٹ پکڑنا، میں کیا دینے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ سے 50 نمازیں لے کے چلے، راستے میں کون کھڑے تھے؟ سب کو پتا ہے، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ نے کہا رسول اللہ نے کیا دیا؟ کہا موسیٰ اللہ نے 50 نمازیں دی، فرمایا نہیں جاؤ یہ نہیں پڑھیں گے، میں نے آزما دیا۔ اچھا نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، کیسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتا، کام کا نکل کے آ جاتے ہیں، نہ لائٹ میں نہ اندھیرے میں نہ دن میں نہ اجالے میں، پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں۔ اور تمہارا کوئی اسٹیشن بھی ہے نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، میں نے کہا اچھا کیوں بھائی؟ کہا نہیں نبی کو تو نہیں پتا، میں نے کہا اللہ نے نمازیں کتنی دی تھی، بچی کتنی؟ تو کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ 5 ہی پڑھیں گے، 50 کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بولو 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 بولو، تو کیا کہو گے کہ اللہ کو معاذ اللہ نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا تو کافر ہو جائے گا، جب پتا تھا تو پھر مجھے جواب دے 50 دی کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ بیٹھے ہو میرے نبی نے فرمایا موسیٰ 50 دیے، فرمایا نہیں واپسی جاؤ۔ اچھا چلو حضور واپسی گئے، یا اللہ وہ نہیں پڑھیں گے، موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے، فرمایا محبوب کون سی پریشانی کی بات ہے، وہ گھر کا مسئلہ ہے، کم کرنی ہے، فرمایا جاؤ ہم نے 5 کم کر دی، کتنی بچی؟ پھر آئے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے، آقا کیا ہوا؟ آقا 5 معاف ہونے نہیں 45 بھی بہت نہیں پڑے گی، جلدی جاؤ۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کا کیا کام ہے، آپ کیوں کھڑے بیچ کے اندر؟ تو حضرت موسیٰ کی طرف سے جواب آتا وہ بھول گئے، میں نے جب کوہ طور کے پہاڑ پہ چڑھ کے کہا تھا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تھا تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ کہ معراج کی رات راستے میں روک کے راستہ روک کے کھڑے ہو جانا، تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، اس کو دیکھ لینا جو مجھے دیکھ کر آ رہا ہے۔ تو میرا وعدہ ہے رب سے، رب نے کہا تھا تجھے دکھاؤں گا، تو میں اس لیے کھڑا ہوں راستے میں۔ اب مصطفیٰ واپسی گئے، 5 معاف کی کتنی بچی؟ 40، پھر گئے اس طرح 9 چکر لگائے۔ میں نے کہا میرے مولا ایک ساتھ 45 معاف کر دیتا، آواز آتی ہے ایک ساتھ معاف کر دیتا، مصطفیٰ دوبارہ کیسے آتا پھر ہے؟ وہ بڑے بڑی میں عشق والی بات کرنے لگا ہوں، جو عاشق ہے وہ تو بولے، جو نہیں ہے اس کی مرضی ہے، وہ اپنے نصیب کو روئے، جو ہے وہ تو ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اگر ایک دفعہ ہی معاف کرتے تو مصطفیٰ کو کیسے آنا ہے؟ فرمایا ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا مصطفیٰ کو دیکھ لینا، اس میں سے تجھے میں نظر آؤں گا، گویا کہ رب نے 5 کم کر کے بتا دیا، مصطفیٰ تو آ کے مجھے دیکھتا رہے، تو مجھے دیکھتا رہے، تیرے چہرے میں موسیٰ اپنے رب کو دیکھتا رہے گا۔ 5 کرتے کرتے کتنے چکر لگے؟ 9۔ آخر میں آپ بھی کہتے ہوں یا رسول ایک چکر اور لگاتے تھے تو مسجد تو مولویوں سے رولا ہی ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے، پریشان ہے ویسے لوگ مولویوں سے تو یہ رولا ہی ختم ہو۔ میں نے کہا خدا کے بندے یہ بات ہوئی تھی وہاں پر،
حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بھی 5 بھی نہیں پڑھیں گے، آپ یہ بھی معاف کرائیں۔ وہ تو ہمارا احسان کر رہے ہیں لیکن اپنا کام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ کیا اپنا دیدار جو کہا تھا نا وعدہ، وہ اپنا مقصد حل کروا رہے ہیں۔ قبر والے کچھ نہیں کرتے۔ میں نے کہا میرے نبی کی معراج سے ایک حدیث کے مطابق 2500 سال، ایک حدیث کے مطابق 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے سرکار کے معراج پہ جانے سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ وہ جو وہاں پر کھڑے ہو کے نمازیں معاف کرا رہے ہیں نا ابو جی، وہ قبر سے نکل کے آئے تھے۔ قبر والے کچھ نہیں کرتے۔ میں نے کہا بیٹا 45 معاف کی اور کیا لے گا قبر والے سے، بتا تو صحیح ذرا تو مجھے۔ 45 معاف کی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے وسیلے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیے، میں آزما چکا، یہ نہیں پڑھیں گے 5۔ تو میرے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا موسیٰ مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا بیٹا تو ابھی بھی مصطفیٰ کا مقام نہیں سمجھا، اپنے آپ کا فخر نہیں کر رہا۔ میرا نبی 1 مرتبہ اللہ کے لیے گیا ہے، 9 مرتبہ امتی تیرے لیے گیا ہے۔ 9 مرتبہ ہمارے لیے وہ گئے، 1 مرتبہ رب کے لیے گئے۔ تو جب 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جا سکتے ہیں تو کیا مصطفیٰ کے نام پر اپنے گھر بار چھوڑ کر جلسے میں نہیں جا سکتا؟ کیوں تمہیں خبر نہیں ہوتی؟ کیوں گمراہ لوگوں کی باتیں سن کے گمراہ ہو چکے ہو؟ میرے دوستو بزرگوں، حدیث سنا کرو، قرآن سنا کرو، حقائق سنو۔ اب میں بات پیش کرنے لگا ہوں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا اسٹیج پر نیچے تک، آپ سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ کوئی بھی آپ کو کہے نا کہ نہیں وسیلہ جائز نہیں ہے، وسیلہ حرام ہے، اس کو بولنا کافر ہے۔ کیوں؟ اور وسیلہ تو قرآن سے ثابت ہے، بے وقوف۔ پڑھو قرآن کا 26 سپارہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کو حرام کہہ رہا ہے؟ وسیلہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات سمجھا کے جانے لگا ہوں، تقریر میں آخری اختتام پہ چلی ختم کرنے لگا ہوں، لیکن توجہ کیجئے گا۔ حضرت کوئی آپ سے کہے، توجہ رکھو توجہ، کہ جی وسیلہ جائز نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا جس نے ڈائریکٹ مانگا تھا نا وہ لعنتیں کھا رہا ہے۔ کون؟ شیطان۔ اللہ نے کہا تھا نا آدم کو سجدہ کر، اس نے کیا تھا؟ نہیں میں تو تجھے ہی مانگوں، میں تو نہیں مانتا سجدہ کرتا۔ فرمایا نکل میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پہ لعنت پڑتی رہے گی۔ وہ ڈائریکٹ جانا چاہ رہا تھا، لعنتیں ملی، فرشتوں نے سر جھکایا، اللہ نے تمام فرشتوں کو تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا ہے۔ ادب کیا نا، اللہ نے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ میں جو آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، کوئی بھی آپ سے کہے کہ وسیلہ نہیں مانگا کرو، ڈائریکٹ مانگو، اس سے کہنا سینے بات ادھر آ، ٹھنڈے دل سے سن۔ بات دراصل یہ ہے وسیلہ منع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو کہنا اس لیے اللہ نے نماز دی تھی 50۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے میری طرف۔ اللہ نے نماز کتنی دی تھی؟ 50۔ کتنی معاف ہوئی؟ کتنے کس کے وسیلے سے؟ اس کو کہنا بیٹا قبر والے کچھ نہیں کر سکتے نا، تو آپ پوری نماز 50 پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ 45 تو معاف ہو چکی ہے، 5 وسیلے والی، 50 بغیر وسیلے کی ہے۔ تو آپ وسیلے کو نہیں مانتے، پوری 50 پڑھو، 5 نہیں پڑھو۔ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ وسیلہ منع ہے تو آپ کیوں وسیلے کی 5 پڑھتے ہو؟ جا کے 50 پڑھو پوری۔ اور نہیں تو 5 تو حضرت موسیٰ کے وسیلے سے ہوئی، 45 معاف انہوں نے کرائی، تو وسیلہ حرام کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا نماز 45 موسیٰ کے وسیلے سے ہوئی جو قبر سے نکل کے آئے تھے۔ پتہ چلا قبر والے چاہیں اللہ کے فرض کو بھی معاف کرا سکتے ہیں۔ 50 بچی، 50 میں سے 45 معاف، 5 نمازیں۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے رسول اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں بدلتی نہیں۔ اللہ فرماتا میری باتیں بدلتی نہیں۔ نماز 50 دی تھی، بچی 5 ہے، یہ تو بدل گئی ہے۔
نہیں سمجھے؟ قرآن 11واں سپارہ اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تو جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، لیکن نماز 50 دی بچی 5 کیوں؟ میرے اللہ نے فرمایا تم اس میں راز نہیں سمجھے، فرمایا راز یہ ہے پڑھنے والا 5 پڑھے گا ثواب پوری 50 کا دیا جائے گا، یہ ہے اس کا مقصد۔ اور مجھے بتاؤ دن میں 5 نمازیں پڑھو ثواب 50 کا ملے، اور نہیں پڑھے تو ہماری بد نصیبی ہے یا نہیں؟ میرا آقا معراج پہ گئے تھے نا، ایک مرتبہ معراج کر گیا جسم کے ساتھ، اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کی امت کو تحفہ دیتے ہیں، آپ نماز لے جاؤ اور آپ کی امت کو بتا دینا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میں تو ایک دفعہ معراج پہ گیا تھا اور تم 5 نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں 5 معراج عطا فرمائے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، 5 نمازیں پڑھو اللہ تعالیٰ 5 دن میں معراج عطا فرمائے گا۔ ایک دن میں 5 معراج ہو رہی ہے، تو جو مسلمان نماز کا پابند ہو تو مجھے بتاؤ اس کو روزانہ کتنی معراج ہوتی ہوگی؟ اور یہ بھی سرکار کا فرمان یاد رکھنا کہ جس کا سر اللہ کی چوکٹ پہ جھکتا ہے اللہ تعالیٰ غیر کی چوکٹ پہ جھکنے نہیں دیتا ہے، اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ جو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کمینے کے سامنے پھیلانے نہیں دیتا ہے، جو جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے پھیلانے نہیں دیتا۔ اور میرا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، میں کہتا ہوں مانگ اس رب سے، پسند آئے تو سبحان اللہ کہنا، نہیں تو آپ کی مرضی ہے، میرا جملہ واپسی دے دینا، بڑی محنت سے دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا اس مانگ اس رب سے جو دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے، جو دیتا بھی خوشی سے کسی سے نہیں کہتا، اور دینے کے بعد یہ بھی نہیں بولتا میرے بندے واپسی کب دے گا، دے دیتا ہے پھر بھی اعلان کرتا ہے ضرورت پڑے تو آ جانا تیرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جانا تیرے رب کی چوکٹ۔ کیوں اللہ کی چوکٹ سے دور بھاگے ہو؟ کیوں اللہ کی چوکٹ کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ کیوں دنیا داروں کی چوکٹ پہ غلامی کرتے ہو؟ کیوں دنیا داروں کے نعرے لگاتے ہو؟ کیوں دنیا داروں کے جو ہے لونڈے لپٹوں میں نعرے لگاتے ہو؟ کیوں کنجروں کے پیچھے پڑے ہو؟ چھوڑ دو دنیا داری کے چکر، آ جاؤ اپنا مرکز مصطفیٰ کریم کو بنا لو، یہاں دوستی کرنا مصطفیٰ سے تمہارا کام ہے، یہاں تم مصطفیٰ کے پیچھے لگ جاؤ، یہاں مصطفیٰ کو اپنا بنا لو، خدا کی قسم قبر کے اندر بھی مصطفیٰ ساتھ نہیں چھوڑیں گے، حشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن آؤ تو صحیح مصطفیٰ سے دوستی کو بناؤ، تعلق مضبوط کرو۔ میرے دوست بزرگوں کو بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے، یہ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ اب مجھے یقین سے بتائیے کیا میں اس بات کو امید کروں کہ جتنے میرے مسلمان بیٹے آج کے بعد یہ کوئی نماز قضا نہیں کریں گے؟ آواز بڑی کمزور آ رہی ہے۔ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اذان ہو گئی مسجد میں، 2 یہاں بیٹھے دھلے پہ، 4 یہاں بیٹھے، چودھری صاحب کرسی لگا کے ملنے میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیا کر رہا ہے کرسی لگا؟ مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ میں نے کہا بیٹا وقت نہیں ملا، اپنے آپ پر رو کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا میرے رب نے مجھے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو کیا فخر کرتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو تو ہے کیا؟ میں لگا ہوا ہے، اور میں ختم کر، میں اسی کے لیے اچھی ہے۔ تکبر اللہ کے لیے اچھا ہے، بندے تیرے لائق نہیں ہے، تیرا کام تو جھکنا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا من تواضع للہ، جو بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اونچا فرما دیتا ہے۔ جھکنا سیکھو، محلے میں کوئی غریب ہے اس کو سینے سے لگانا سیکھو، کوئی کمزور ہے اس کی مدد کرو، تصویریں بنا کر نہیں کہ 5 کلو کا 200 کا تو آٹے کا تھیلا دے دے، ساری میڈیا پر ہلچل مچا دے کہ دیکھو میں نے اس کو تصویر دی ہے۔ لینے والا دینے والے تجھے تو شرم نہیں آ رہی، وہ لینے والا شرم سے ڈوب رہا ہے۔ مجھے بتا تجھے اللہ کی بارگاہ سے کیا اجر مل رہا ہے اس چیز کا؟ ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا نا، کوئی ایک صابن دے رہا 20 روپے کی تصویر کھینچوا رہا ہے، میں نے کہا لانا تو تم سب کی شکل ہو، کسی غریب کی عزت تم مجروح کرتے ہو۔ آج یہ وقت میرے اوپر ہے کہ مجھے صابن دے کر میڈیا کو بتا رہے ہو کہ ہم نے اس کو صابن دی ہے، خدا نہ کرے یہ پہیاں پلٹ کے کل تیرے اوپر آئے گا، تیرا کیا حال ہوگا؟ یہ وقت اگر تیرے اوپر آئے گا تجھے کیا ہوگا؟ آج میں بھوکا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کس کو کتنا کھلایا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میری غریب مخلوق سے کس نے محبت فرمائی ہے۔
وہ اس چیز کو نوٹ کرتا ہے. تمہارے کاٹن کے سوٹ، تمہاری جو ہے کوٹھیاں، تمہارے بنگلے، تمہارے پراڈو، تمہارے بل، یہ دیکھے نہیں جاتے. آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے پھٹے پرانے کپڑے میں، جمعہ پڑھ لو اسی کپڑوں میں جس میں رات میں سو رہا تھا. جمعے کی نماز کے بعد کاٹن کا سوٹ پہنوں گا. میں نے کہا جائے گا کدھر؟ کہ دعوت میں جانا. میں نے کہا کاٹن کا سوٹ دعوت کے لیے، نماز کے لیے نہیں ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ کاٹن کا سوٹ پہن کے نماز پڑھوں گا نا، سجدے رکوع کروں گا، اس میں سل آ جائے گی، بل آ جائے گا. میں نے کہا نادان، بے شرم، بے غیرت، تو نے اپنے کاٹن کے سوٹ کی سل بچانے کے لیے اس کو نہیں پہنا، لیکن تجھے نہیں پتا کہ تیرا سوٹ تو بچ گیا، تیرے دل پر اللہ نے کتنی سلوٹیں ڈال دی ہے. تیرے دل پر اللہ نے کتنے بل ڈال دی. تو نے کبھی غور کیا ہے؟ کارٹونوں کے سوٹ تم نے حالوں کے لیے رکھے، دعوتوں کے لیے. وہ ایک نیا سوٹ پہن کے اس کی چوکٹ پر آ، خدا کی قسم تیرا ظاہر بھی صاف کر دے گا، اندر بھی صاف فرما دے گا. اپنے آپ کی اصلاح کرو. کب تک گمراہ ہوگے پھرتے رہو گے؟ کب تک جو ہے ان چکروں میں لگے رہو گے؟ کب تک یہ وہ باتیں کرو گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو دنیا میں کیا قیامت کا اعلان کرنے کے لیے تجھے پتہ نہیں کر رہے کیا ہے؟ جتنے بھی لوگ بیٹھے کتنی بڑی بڑی عمر والے، میں کسی ایک کو بھی کھڑا کر کے پوچھوں نماز پڑھتے ہو؟ کہا کتنے ٹائم سے پڑھے؟ 40 سال ہو گئے. میں نے کہا نماز کے فرض کتنے ذرا بتا دو. اس کو پتہ ہی نہیں. 40 سال نماز پڑھتے، نماز کے فرض نہیں پتا، جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. نماز کے واجبات کتنے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. میں نے کہا تو 40 سال سے کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غفور ہے. اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ بخش، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. میں نے کہا ایک نشانی تجھے نظر آ رہی ہے اللہ کی، اللہ رحیم ہے، اللہ جبار بھی تو ہے نا، اللہ جلال بھی تو ہے نا، اللہ قہار بھی تو ہے. اس کی پکڑ بھی تمہیں پتہ نہیں ہے کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا. ایک نشانی پکڑ لی، اللہ بڑا رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قہار و جبار نہیں ہے. کیسے کیسے لوگوں کو لنگڑے مچھل سے مروایا نہیں اللہ تعالیٰ نے. پڑھو قرآن کا 30 سپارہ سورہ بروج. اللہ فرماتا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے. اور جو اللہ کی پکڑ میں آ جائے نا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ وقت آئے اللہ پکڑ میں لے. آج اللہ نے مہلت دی ہے، رات کو گناہ کر کے سوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اتنے یقین سے سوتے ہیں کہ صبح ہمیں تو اٹھنا ہے، کوئی نہیں آ سکتا ہمیں مارنے کے لیے. اتنا سونے والوں کو یقین ہوتا ہے. سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو. کیا پتا صبح اٹھے نہ اٹھے تو صبح اس کو راضی کر کے سو. کتنے لوگ تم نے دیکھے نہیں ہیں کہ سویا تھا، سویا کا سویا رہ گیا، وہ کیا کر کے سویا ہمیں خبر نہیں. کیا اس کا حال ہوگا اللہ جانے. توبہ کر کے سو. توبہ. یہ آج میرا قدم یہاں ہے، اگلا قدم کہاں ہوگا اس کی کسی کو خبر نہیں. میرا رب جانتا ہے اگلے قدم کی کسی کو خبر نہیں. لہٰذا ہر قدم پر اللہ کا فضل تلاش کرو. یا اللہ ہمیں اپنی پناہ سے محفوظ فرما، ہم سب کو اپنا فضل نصیب فرما. اللہ کا فضل تلاش کیا کرو حضرت. اور ہر وقت اپنی دوستی نا یا تو سرکار سے لگاؤ جن کا تم نے کلمہ پڑھا، یا جس کے بندے اس سے لگاؤ. اور میں بڑے دعوے سے بات کرنے لگا ہوں، بڑی ذمہ داری سے سن لو، ویڈیو بن رہی ہے. قبر کے اندر جب جاؤ گے نا کوئی پارٹی تمہیں کام نہیں آئے گی. قبر میں جس کو تمہیں چہرہ دکھانا وہ میرے مصطفیٰ ہے. دنیا کے کنجر لونڈے لپٹے کوئی تمہیں کام نہیں آئے گی. یہ سب لات مار مار کے دفنا کے چلے جائیں گے. دنیا کا میں نے کہا اس دنیا پہ تم کیا گھمنڈ کرتے ہو؟ یہ دنیا تو اتنی ظالم چیز ہے کہ جو دنیا تجھے گلے سے لگا کے رکھتی ہے نا، مرنے کے بعد یہی دنیا اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ پہ مٹی ڈال رہی ہوگی. یہ انسان کے اوقات اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ پر مٹی ڈالیں گے. لے تو لے مٹی، تو اسلائی کیا توقع رکھتے ہو؟ توقع اس سے رکھو. اور تمہیں مرنے کے بعد پھٹنے نہیں دے گا، گلنے نہیں دے گا، سڑنے نہیں دے گا. قیامت تک تمہاری قبر روشنی پھینکتی رہے گی، قیامت تک چراغ ہوتے رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے دادا کہلاتے. بہت سارے نبی ان کی پشت پیدا ہوئے، بڑے بڑے نبی اللہ نے پیدا کیے، دادا کہلاتے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے موت کے فرشتے کہ اللہ کے نبی میں آپ کی روح لینے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا یار اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے وہ کیسا دوست ہے دوست کو ہی مارنا چاہ رہا ہے. سمجھے نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نہ.
یہ تھلوں پر بیٹھنے والوں تم بھی تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اچھی آواز سے بابا سے توجہ کرو. وہ کیسا دوست ہے؟ دوست کو ہی مارنا چاہتا ہے. حضرت اسرائیل کی بارگاہ میں گئے, اللہ نے فرمایا رو لے کے نہیں آئے, یا اللہ وہ تیرے نبی ایسا کہہ رہے وہ کیسا دوست ہے کہ دوست کو مارنا چاہتا ہے. اللہ نے جواب دیا جا کے میرے ابراہیم سے کہو وہ کیسا دوست ہے جو دوست سے ملاقات کرنے سے گھبرا رہا. یہ کیسا دوست ہے جو مجھ سے ملنے سے گھبراتا ہے؟ ہم نے اپنا دوست بنایا ابراہیم کو تو ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ ابراہیم علیہ السلام نبی اپنی جگہ ہے, اللہ کے بندے بھی تو ہیں نا, وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس سے ملاقات خود میرا رب فرما رہا ہے, جس سے ملاقات کے لیے اللہ اس کو بلا رہا ہے. کتنا خوش نصیب ہے. یہ اعلان تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے, اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان میرے لیے بھی آ سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن کب آئے گا؟ جب ہم سچے اللہ کے بندے بنے, حرام کاری چھوڑیں گے, رشوت چھوڑیں گے. آج لوگ دیکھیں نا رشوت سے کام کرتے, سود کھاتے, اور سود کا رشوت کا نام کیا رکھا؟ مٹھائی. ماشاءاللہ کیا نام دیا لوگوں نے, مٹھائی. سود حرام کا نام مٹھائی. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کے کلام سے بغاوت. جو بندہ رشوت کھاتا سود کھاتا ہے, میرے نبی نے فرمایا سود کھانے والے کا سب سے ہلکا چھوٹا گناہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرتا ہے. جو بندہ سود یا رشوت کھاتا ہے, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. لوگ مٹھائی سمجھ کے کھا جاتے ہیں, اور جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن اس کی عبادت منہ پہ مار دی جاتی ہے, قبول نہیں ہوتی. اور تیرا حرام کا پیسہ کمایا ہوا تیری اولاد کے پیٹ میں جائے گا تو میں نے کہا بیٹا وہ ہاتھ نہیں چومنے, تیرے لات مار کے باہر نکالیں گے. اولاد نافرمان ہوگی. کبھی وہ تجھے اولاد اس وقت ماں باپ کی خدمت کرتی ہے جب اس کے حلال تم نے اس کے پیٹ میں اتارا. حضرت رابعہ بصریہ کو دیکھیں نا, اللہ کی ولی ہے, عورتیں اتنی بڑی عورتیں کہ بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے. رابعہ بصریہ, آپ کے گھر میں چور آئے نا رابعہ بصریہ کے چوری کرنے, اللہ والوں کے گھر میں ہونا کیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں رکھتے, ایک دو کپڑے پہننے کے بس اپنے یار کو راضی کرتے ہیں. آج کے پیروں کی طرح نہیں ہے کتے رکھے ہیں, شیر رکھے ہیں, گدھے گھوڑے رکھے لڑانے کے لیے, یہ چکر نہیں ہے جو آج کے پیروں کا حال ہے. وہ رابعہ بصریہ ہے. چور آیا گھر میں, دیکھا کہ گھر میں 2 ہی جوڑے رکھے, اور 2 سوٹ بھی کون سے, ادھر سے ٹاکا لگا ادھر سے ٹاکا لگا. قیوم صاحب یہ تھک گئے, میں کیا کروں, ختم کروں. یہ تو مجھے ایسے گھور کے دیکھ رہے, پتہ نہیں کیا ہم بلا کے بیٹھ گئے یہاں پر. او بابا سبحان اللہ بول, پیچھے والوں بولو اس کے بعد سے ہاتھ اٹھا کے بولنا ذرا یار. میں تجھے اتنی باتیں سنا رہا ہوں, مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا ہوں, تیری چپ بند نہیں ہوتی ہے. جب سے تم چپ ہوئے ہو نا, یہ امریکہ کی کنجری عورت آ کر اسلام آباد میں مارچ کر رہی ہے, اور خدا کے بندو تم بولو یہ انشاءاللہ خود ہی بھاگ جائیں گے. بولو 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 زور سے بولو, اچھی آواز سے. آج حضور کے نام پر, اللہ کے نام پر بولو, کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ تمہارے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اچھی آواز سے. ہاں بولا کرو سرکار کے نام پر, کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. لاکے اسلام آباد کے مین چوک کے اوپر, میرا جسم میری مرضی. میں نے کہا شرم آنی چاہیے, تمہارے جسموں میں ہے کیا جو تمہاری مرضی ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے میرا جسم ہے مرضی میرے مصطفیٰ کی. وہ کنجری عورت آ کے روڈ پر بیٹھ گئی, لیکن نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ ہے. میں آپ کو کیا کھل کے بولوں, محلے کے اندر بیٹھا ہوں, آ کر اسلام آباد کے اندر مارچ کر رہی ہے, اور گورنمنٹ بھی اندھی بیغیرت گورنمنٹ ہے, کبھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا. تو گورنمنٹ کے خلاف بول دو نا, صبح ہی پرچہ پہنچ جائے گا. آپ نے ایسے بولا تھا, میں نے کہا وہ کہ آپ کی پھوپھی لگتی ہے, ادھر کچھ نہیں کرتے, ادھر کیوں آپ سپورٹ کرتے ہو؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم نے اس کو بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا تھا, اور خدا کی قسم قیامت تک پاکستان میں وہی ہوگا جس کا حکم میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. پاکستان 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 میرے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں, گورنمنٹ کو بھی ناخن کے عقل کے ناخن لینے چاہیے. وہ عقل کے اندھوں بے شرموں بے غیرتوں ڈوب کے مر جاؤ جا کر کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر, اور تم تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہو, ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہو, مدینہ کی ریاست بنائیں گے. لعنت تو تمہارے منہ کے اوپر. اور مدینہ کی ریاست میں میرے مصطفیٰ نے بچیوں کے سر پہ پردہ دیا ہے, پردہ دیا ہے.
تم نے ان کو ننگا کر دیا ہے، یہ مدینے کی ریاست ہے، نام میرے مصطفیٰ کے مدینے کا بدنام کرتے ہو، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ ویڈیو بنا رہے ہیں، احتجاج میں پہنچے، مسکری کر رہے ہیں، فنکاریاں کر رہے ہیں، اور میں نے کہا وہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، آپ ویڈیو سنیں۔ وہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تو بھی سن لے ہماری مرضی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول تو بھی سن لے ہماری مرضی، عائشہ تو بھی، اللہ استغفر اللہ، حضور کی بیوی ام عائشہ کو، عائشہ تو بھی سن لے ہماری مرضی۔ کوئی بولنے والا نہیں، کھلے عام ملک پاکستان کے اندر اللہ کی ذات کی توہین ہو رہی ہے، سرکار کی توہین ہو رہی ہے، تو ہمیں تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہم نے کیا کلمہ پڑھنے کا حق ادا کیا؟ کیا مولویوں نے حق ادا کیا؟ پیروں نے گدیوں پر بیٹھ کر اور مریدوں کا مال کھا کر کیا حق ادا کیا رسول اللہ کلمے کا؟ یہ کون کام کرے گا سرکار کے دین کا؟ پیروں کا حال دیکھو نا، موریدوں کے مال پہ چلتے، پراڈوں میں گاڑیوں میں گھومتے، اور میں نے کہا جہاز میں گھوم، ہمیں کیا مسئلہ؟ لیکن سرکار کی عزت کی بات ہو تو غیرت مند بن کے کھڑا تو ہوا کر، بے غیرت کیوں بن کے بیٹھتا ہے؟ کیوں بے غیرت بن کے حجروں میں جا کے گھس جا تسبیح مسلح لے کر؟ میں نے کہا جب تک حضرت پیر میر علی شاہ صاحب راولپنڈی والے، مرزا ناصر لاہور کے اندر آیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، ختم نبوت کے اوپر۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑے بڑے اس وقت کے پیروں کو، بڑے بڑے مولویوں کو، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو کہا چلو بھائی، سرکار کی عزت کا مسئلہ، ناموس رسالت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، آپ چلیں۔ مولوی کیا کہتے ہیں؟ ارے میر علی شاہ صاحب کے چکروں میں پڑے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے، عام کے چکروں میں پڑ گئے، چھوڑے، ہمارا تو کام ہے مریدوں کا مال جمع کرنا، ہمارا تو کام ہے حلوے مانڈے کھانا، ہمارا تو کام ہے حجرے میں بیٹھنا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جو میرے مولا علی کی اولاد ہے، مولا علی کا خون ہے نا، سید ہے، پیر مہر علی نے فرمایا بیٹا یہ بات کرتے ہو حجرے میں بیٹھو، ہمارا کیا کام؟ فرمایا ایسی بے غیرت پیری مجھ سے نہیں ہوتی، میں تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا جملہ ہے کہ میں تمہاری طرح بے غیرت نہیں کہ رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہو میں حجرے میں تسبیح پڑھتا رہوں۔ تو کون سی عبادت تمہیں فائدہ دے گی؟ بولو، کوئی عبادت فائدہ نہیں دے گی جب تک اپنے آقا کی عزت پر پیرا نہیں رہو۔ اور یہ عہد کرو آج کی محفل میں سب کی آواز چاہتا ہوں، یہ عہد کرو کہ ایک امت خضر کی مکی، اے آمنہ کے لال، ہم تمہیں گواہ بنا کر یہ بات کہتے ہیں اب جو ہوا ہمیں معاف کر دیجئے، آج کے بعد آپ کی عزت کا مسئلہ ہوگا، آپ کے صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہوگا، آپ کے اہل بیت، بیویوں کا، بچوں کا، صحابہ کا، ولیوں کا، جس کا بھی مسئلہ ہوگا یا رسول اللہ جان دینی پڑے گی تو جان دے کر بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، یا رسول اللہ جان دے کر بھی حفاظت کریں گے، مال دینا پڑا مال دے کر بھی حفاظت کریں گے، گھر بار قربان کرنا پڑا گھر بار بھی قربان کر کے خون کا قطرہ قطرہ دے کر آپ کی عزت کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور بولو بولو، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، میرے دوست بزرگوں گھنٹے بھر ہو گیا، پورا ایک گھنٹہ، لیکن ایک گھنٹے سے بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، اپنی نظر گنبد خضرا پہ رکھو بس، اور کوئی تمہیں قبر میں نہیں بچائے گا، قبر میں صرف میرے مصطفیٰ بچائیں گے، تو وہاں جس کو آگے بچانا ہے تو نظر وہیں رکھو، چھوڑ دو دنیا کے چکر، کوئی کام نہیں، خدا کی قسم، قل متاع دنیا قلیل، اللہ قرآن میں فرماتا دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، یہ تو دھوکہ ہے، تو کس میں پڑا ہے؟ کشتی سمندر میں چلتی ہے دریا میں، جب تک اوپر ہے نا بیٹا سلامت ہے وہ، کشتی پانی پر ہے تو سلامت ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو صوفیہ فرماتے دنیا میں رہو، دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دو، دنیا باہر ہے تو تو کامیاب ہے، دنیا تیرے اندر آ گئی تو تباہ ہو جائے گا، کچھ بھی تجھے نظر نہیں آئے گا۔ خدا رہا میں پھر تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں، اپنی اصلاح کرو، اس کو مارو، اس کو زندہ کرو، اللہ کے ذکر سے زندہ کرو، سرکار کے درود سے اس کو زندہ کرو۔ یقین لوگوں نے ختم کر دیا اللہ کی ذات پر، بولو نا تو وہ بولتے دیتے مولوی صاحب نے ایسی بات نہیں کرنی، میں نے کہا بیٹا میں بے غیرت مولویوں کی طرح بے غیرت والی باتیں نہیں کرتا،
اللہ کا کرم ہے، بات کرتا ہوں ٹھوک کے بجا کے، ڈرتا کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں، بات وہ ہوتی جو قرآن و حدیث والی ہوتی ہے، تیسری بات نہیں، لیکن ذرا توجہ سے سن، غیرت بن حوصلہ پیدا اپنے اندر۔ لوگوں نے اللہ کی ذات پر یقین ختم کر دیا، بلی راستہ کاٹ جائے تو صبح بابا صاحب کے بابا صاحب رات کو بلی کا راستہ کاٹ گئی تھی، لاؤ جی لیاؤ کالی مرغی سفید بکرا، جیب تماشا لگا رکھا، صبح یہ ہو گئی انڈا ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے، ہاتھ سے انڈا پھوٹ گیا، لوگ جی انڈا پھوٹ گیا، اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ او میرے بھائی کیوں اتنا یقین تمہارا کمزور ہو گیا؟ وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، یقین اللہ کی ذات پر ایسا ہو، کیسا بتاؤں یقین کیسا ہونا چاہیے؟ پڑھو حدیث پاک، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے جا رہے، تھک گئے، درخت کے نیچے آرام کے سونے لگے، تلوار لٹکا دی درخت کے اوپر، یقین دیکھنا یقین، اور نبی تو امت کا استاد ہوتا ہے نا، نبی امت کا باپ بھی ہوتا ہے، استاد بھی ہوتا ہے، سیکھو اپنے نبی سے۔ سرکار فرماتے درخت کے نیچے میں سو گیا، تلوار لگا دی درخت کی ٹہنی پر، آنکھ بند کر کے لیٹ گئے، کافر آیا ایک بندہ، تلوار اٹھائی اس نے سرکار کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا، سرکار فرماتے میں نے آنکھ کھولی نا تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرمایا کون بچائے گا؟ مجھے میرا رب بچانے والا ہے نا۔ کہاں گیا تیرا وہ یقین؟ کیوں پیدا نہیں کرتا؟ کہاں گیا وہ یقین؟ فرمایا تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تلوار سر پہ لے کر کھڑا ہے اور میرے پاس کوئی بھی نہیں، کون بچائے گا؟ فرمایا دیکھ مصطفیٰ مسکرا رہا ہے اور مسکرا کے بتا رہا ہے کہ اس وقت بھی مجھے میرا اللہ بچانے والا ہے نا۔ بس تلوار چھینی میں نے مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ سے، وہ اس کو نیچے لٹایا، میرا آقا کھڑے ہو گئے، فرمایا مجھے تو میرا اللہ بچائے گا، بتا تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ بتا تجھے کون میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ میرے دوست و بزرگوں، بہرحال میرے آقا نے اس کو مارا نہیں، معاف کر دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کے سر کے اوپر بندہ تلوار لے کے کھڑا ہے، بندوق لگا کے کھڑا ہے، گولی لے کے کھڑا ہے، کنپٹی پہ تلوار لگا رکھی ہے کہ یہ کام چھوڑ ورنہ مار دوں گا، ایک بندوق کھٹکا لگایا گولی کا اور تیری پیشانی پر رکھی ہے، ماتھے پر، بولا ہے کون تجھے بچائے گا؟ تو آپ بھی مسکرا کر کہو اپنا کام کرو، میرا اللہ بچانے والا ہے۔ اسے ایسے یہ ذرے آپ کو پسیر ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کون بچائے گا؟ لے بھائی تیرے ہاتھ پکڑ لو، تیرے معاف کر دوں، تو بولے کافر ہو تو میں کافر سب کچھ کر لوں، تو بول مار نہیں مجھے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ کوئی یقین ایسا ہونا کہ بندے کی حلق پر بھی پہنچ جائے تب بھی وہ کہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، وہ میرا رب مجھے بچانے۔ یہ یقین کہاں گیا؟ آستانوں پہ جاؤ، ولیوں کے پاس جاؤ، لیکن ولی بھی کوئی ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ مجھے کیا یہ قوم ایسی باتیں سنتی بھی نہیں، کیا کروں؟ لیکن کیسے چپ ہو گئے؟ بھائی میں درباروں پہ جانے کا مخالف ہے، اللہ معاف فرمائے، میں خود ولیوں کو ماننے والا ہوں، ولیوں کے ٹکڑے کھاتا ہوں، میں خود علامہ امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو خود ولیوں کے ٹکڑے کھاتا ہوں، میرا نام میرے ماں باپ نے بابا فرید گنج شگر کے نام میں رکھا ہوا، ہاں میں بابا فرید گنج شگر کی دعا سے اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن توجہ کر ولیوں کے ماننے والا ہوں، درباروں پہ جانا منع نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اس طرح جاؤ۔ دربار پہ جاؤ، آپ بابا صاحب کی چادر ہے، آپ چادر میں بالکل اندر گھس جاؤ، آپ کو کس نے سکھایا بھائی؟ چادر میں اپنا سر آپ گزیر دو، کس نے آپ کو بتایا؟ چادر تو آپ کو چومنا ہی منع ہے، میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ولی کی قبر کو چومنا ہی منع ہے، بندہ تو چادر میں گھس جاتا ہے، لوگ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ پتا آپ کو ولی کی دربار کا چکر طواف کی نیت سے تو یہ حرام ہے، طواف صرف میرے اللہ کے گھر بیت اللہ کا ہوتا ہے، اور مجھے ایمان سے بتانا میں کسی کچھ نہیں بول رہا، اصلاح کے طور میں آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا بچہ سمجھ کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بندے کوئی ولی کسی کے دربار پہ جاتے ہیں ایسے گھوم رہے ہوتے نہیں ہوتے، ایمان سے بتا۔ اب وہاں کو تیسرا کوئی مطلب کسی دوسرے مسلک کا بیٹا وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بولے گا نا میرے، آپ کیوں اس کو موقع دے رہے بولنے؟ یہ آپ کو کس نے سکھایا کہ ولی کی قبر کا آپ چکر لگا؟ یہ کیا چیز ہے؟ چکر صرف اللہ کے گھر کعبے کا لگتا ہے، میرے نبی سے بڑا بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے کیا؟ مدینہ منورہ سے بڑا بھی کوئی دربار ہے کسی کا؟ وہاں بھی کوئی چکر لگا اس کو بھی منع ہے، تو ولی کے دربار میں کس نے اجازت دی ہے بیٹا؟ سرکار کے روزے کا چکر لگانا منع ہے، تو ولی کون ہوتا ہے پھر؟ لہٰذا ولی کے دربار پہ جائیں،
قدم کے پاس 3 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جائے، فاتحہ پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ جو پڑھا قرآن اس کا ثواب ولی کو پہنچا، اور میری یہ حاجت ہے، اس سے پیارے بندے کے صدقے میری یہ دعا قبول فرما۔ یہ ہے طریقہ اسلام جانے کا نہیں۔ خواتین کو لے کے جائیں، بیوی ہے، بچے جائیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن راستہ الگ ہونا چاہیے، پردے کا وہ پردے میں جائیں، میک اپ کر کے اور برقعے کھول کے بازاروں میں جائیں، یہ آپ کو کس نے اجازت دی؟ یہ پکڑ گھر والے کی، جو شوہر ہے یا باپ ہے۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ کتنے؟ کون لے کے جائے گی؟ کتنے مردوں کو؟ شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو، باپ کو، چاروں کو گھیس کے لے جائے گی، یا اللہ ان کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں۔ یہ میرا آقا کا فرمان ہے، وہ گپا نہیں، حدیث پاک ہے۔ باپ، بیٹا، شوہر، بھائی، چاروں جہنم میں جائیں گے اس کے ساتھ، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ تمہاری بہن ماں جو بھی جہنم میں جا رہی ہے، وہ گھر میں جو کرتی تھی کبھی تم نے نہیں دیکھا تو کیا کر رہی ہے، کبھی اس کی توجہ نہیں کی۔ ماں بہن ہمارے سر کا تاج ہے، ماں کے قدموں کے نیچے میرے مصطفیٰ نے جنت رکھی ہے۔ بہن ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، لیکن غلط کام نہیں۔ بہنوں کو چاہیے، ماں بہن جو میری گھر میں سن رہی ہے ان کو چاہیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ واقعی جہاں سے تم گزرو دیکھنے والا بولے کوئی عام لچے لپن کے گھر کی بچی نہیں ہے، یہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی جا رہی ہے، یہ تو اصل عائشہ کی بیٹی جا رہی ہے، سیدہ خدیجہ کی بیٹی جا رہی ہے۔ ایسا آپ کا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ گھر میں مسلمان رہتے ہو، کلچر امریکہ کے آپ نے اپنائے ہو، گھر میں مسلمان رہتے ہو، لباس یہود و نصارہ کا پہنتے ہو گھر کے اندر، نہیں، لباس وہ پہنو جو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا۔ اب مجھے بتائیے، باتیں بہت ساری ہو گئی، اتنی سنو جتنا میرا ہضم کرے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو میرا کام ہے سنا تھا، میں تو لگڑتا رہوں گا، سناتا رہوں گا، بعد میں باہر جا کے بولو گے زلیخا عورت تھی یا مرد تھا۔ اتنا سنو جتنا یاد رہے کہ میرا ہضم کرے، ہاں بعد میں ایسا نہیں نا۔ وہ ایک بندے نے کہا کہ بغیر وضو کے، مولوی صاحب نے کہا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ ایک بندہ تھا نا، وہ کھڑا ہو گیا، بولا مولوی صاحب میں نے پڑھ کے دیکھی ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی بات نہ ہونا کہ بندہ بھول جائے، بولا کیا جتنا سنا ہے اتنا سنو جتنا یاد رکھ سکو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن کے سارے ثواب کے لیے محفل رکھی گئی، اللہ تعالیٰ ہماری بہن کی مغفرت فرمائے، گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے کی اللہ تعالیٰ اس باتوں کو آپ کا میرا ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، ہمیں نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، دین سے وابستہ رہنے کی، اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ سے جوڑ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو ختم، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ گفتگو ختم کرنے لگا ہوں کہ ادنا نہ ہوتا اعلیٰ کا پتہ کیسے چلتا، دن نہ ہو رات کا پتہ کیسے چلتا، رات نہ ہو دن کا پتہ کیسے چلتا، سخی نہ ہو حیدرآباد کا پتہ کیسے چلتا۔ نہیں، بولو زور سے بولو۔ بعض بات میں جان چھوڑنے لگا ہوں، لیکن میری عادت ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں ایک سانس میں پڑھتا ہوں، میں سانس نہیں توڑتا، لیکن جہاں شروع کروں جہاں ختم کروں سانس میرا ٹوٹے گا، آواز تیری اونچی ہونی چاہیے۔ دیکھ تگا نہیں تو بتا دے، میں سنا دوں، نہیں تو ختم کر دوں۔ ہاتھ اٹھا کے بول، زور سے اونچی آواز سے میرا جملہ سن، جہاں سے میں ختم کروں گا وہاں سے تمہاری آواز آنی چاہیے۔ ادنا نہ ہو اعلیٰ کا پتہ کیسے چلتا، دن نہ ہو رات کا پتہ کیسے چلتا، رات نہ ہو دن کا پتہ کیسے چلتا، سخی نہ ہو حیدرآباد کا پتہ کیسے چلتا، غوث اعظم نہ ہو قادریوں کا پتہ کیسے چلتا، خواجہ نہ ہو چشتیوں کا پتہ کیسے چلتا، شہاب الدین نہ ہو سورپردیوں کا پتہ کیسے چلتا، بہاؤالدین نہ ہو نقشبندیوں کا پتہ کیسے چلتا، عبداللہ شاہ غازی نہ ہو کراچی کا پتہ کیسے چلتا، صلاح الدین نہ ہو کوٹری کا پتہ کیسے چلتا، راج شواز کلندر نہ ہو سیون کا پتہ کیسے چلتا، صدیق نہ ہو صداقت کا پتہ کیسے چلتا، عمر نہ ہو عدالت کا پتہ کیسے چلتا، عثمان نہ ہو سخاوت کا پتہ کیسے چلتا، علی نہ ہو شجاعت کا پتہ کیسے چلتا، علی نہ ہو حسن کا پتہ کیسے چلتا، علی نہ ہو حسین کا پتہ کیسے چلتا۔ ارے سارے نبی معراج کی رات میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد سارے نبی کہنے لگے اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے اس خدا کا پتہ کیسے، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے خدا کا پتہ کیسے
कैसे चलता। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलील कदर आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, हा ने कहा खैरुल वरा आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साकी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफी हमेशा आ रहा है, स्वाद ने कहा शादी को अमीन आ रहा है, द्वाद ने कहा शरीफों का मौला आ रहा है। माइक से उतरने लगा हो, अभी जैसी आवाज आई थी इससे दूसरी आवाज होनी चाहिए। ता ने कहा ताहिर मुताहिर आ रहा है, ज़ा ने कहा जुल्म को मिटाने वाला रहा है, ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, ऐन ने कहा गरीबों का मददगार आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मौला रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला रहा है, काफ ने कहा कमली वाला रहा है, लाम ने कहा लोहे महफूज वाला रहा है, और मीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह रहा है, और नूर ने कहा नूर वाला रहा है, वाव ने कहा वद्दुहा के चेहरे वाला रहा है, और या ने कहा सब नबियों से ऊंची शान वाला रहा है। या ने कहा सब नबियों से ऊंची शान वाला रहा है। इसके सरकार में जो हद से गुजर जाते हैं, कसम खुदा की वही लोग संवर जाते हैं। ये ना सोचो हुजूर आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। मैंने कहा वो तो खुशबू की तरह सीनों में उतर जाते हैं, वो तो खुशबू की तरह सीनों में उतर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह करते हूँ नजर आया मुझे, हूँ में जब खोया तो तू नजर आया मुझे, तजल्ली तेरी जात का हूँ है। अल्लाह मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। गुफ्तगू करने में गलती कोताही हो गई, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, माफी चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। और अल्लाह ताला कयूम भाई फहीम भाई जितने भी इनके ब्रदर हैं, वाले साहब घर वाले, अल्लाह ताला सबको इस महफिल की बरकत रहमत अता फरमाए। जितने भी लोग तशरीफ लाए, साउंड वाले भाई तमाम को अल्लाह ताला रहमत बरकत करने वाले को सबको इस महफिल का सदका अल्लाह ताला तमाम की झोलियों को अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। फकीराना आयतें सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए मुस्तफा जाने रहमत पे को सलाम शम। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।